ہمیں بڑی اسٹرانگ فوج چاہیے, ہمیں طاقتور فوج چاہیے, کیونکہ ہمیں اور خطرہ ہے دشمنوں سے. شروع میں تو شاید اتنا خطرہ نہ ہو, شروع میں خیر جب پاکستان بنا تب تو ہندوستان سے خطرہ تھا, جنگیں بھی ہو گئی, لیکن جب سے ہمارے پاس جو ایٹامک ڈیٹرنٹ آیا, نیوکلیر ڈیٹرنٹ آیا, اس کے بعد احساس میں خطرہ کم ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کی فوج مضبوط اور پروفیشنل اور تکڑی نہیں ہوتی تو آپ دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ شروع کر لینا یمن سے, یمن, لیبیا, سیریا, صومالیہ, افغانستان, عراق, ساری چن چن کے ایک ایک ملک, لیبنان, ان سے ہوا کیا؟ تو ہمیں تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہماری فوج تکڑی ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیلنس ہے کہ آپ کیسے ایک تکڑی فوج بھی ہو آپ کے پاس, لیکن آپ کے پاس ایک مضبوط حکومت بھی ہو, اور حکومت تب مضبوط ہوگی جب اتھارٹی اور ذمہ داری ایک ہی جگہ کے اوپر ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ذمہ داری آپ کی ہو لیکن آپ رول آف لا قائم کریں. اور دیکھیں سب سے بڑا چیلنج سبھی پاکستان میں رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی. جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے کوئی دنیا میں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ سیدھی دنیا کا نقشہ دیکھ لیں, خوشحال ملک دیکھ لیں اور جدر ملکوں میں غربت ہے وہ دیکھ لیں, ایک ڈفرنس ہوگا, خوشحال ملک میں رول آف لا ہوگا, وہاں سارے قانون کے نیچے ہوں گے, اور جو غریب ملک ہوں گے, جس طرح نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے پاس نائجیرین ڈیفنس منسٹر جب میں پرائم منسٹر تھا مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کیوں ہے غربت؟ کہتا کرپشن ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں روک سکتے؟ کہتا وہ طاقتور سارے کرپشن پہ لگے ہوئے, ہم طاقتور کو پکڑ نہیں سکتے, ہمارا نظام. یہ سارے غریب ملکوں کا یہ مسئلہ ہے. تو میری جو کوشش تھی رول آف لا قائم کرنے کی وہ اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ جو طاقتور تھے ان کی جڑیں اتنی تھیں, تکڑے وہ تھے, اور ان کی کنیکشنز تھے, ہر جگہ ان کے کنیکشنز تھے. تو وہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ میں وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی باہری اکثریت ہو تو آپ کر سکتے ہیں کچھ, لیکن اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے تو سارا وقت بلیک میل ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنی اکثریت ہو تو وہ جو شخص نظر نہیں آ رہا پھر وہ آپ پر اس طرح وار نہیں کر سکتا جیسے اب وار ہوا اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کر دی گئی. لیکن سبھی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میں آپ کو دیکھیں میں نے ساری دنیا دیکھی, میں نے برطانیہ کا سسٹم, کیونکہ میں یونیورسٹی بھی گیا, وہاں پہ کرکٹ کھیلتا تھا, میں اندر سے سارا سسٹم جانتا. ان کی کامیابی کیا ہے, کیونکہ ہم نے انہی کا سسٹم لیا ہوا ہے نا. ان کی سب سے بڑی کامیابی رول آف لا ہے, قانون کی بالادستی, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں انسٹیٹیوٹ کیا تھا. غربت تھی, وہاں کچھ بھی نہیں تھا نا ان کے پاس, لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی. انہوں نے کہا تھا میری بیٹی بھی جرم کرے تو اس کو سزا ملے گی, کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے جنہوں نے جرم کیا وہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے. میں جو المیہ پاکستان, اب ہم کھڑے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ, فیصلہ کن وقت, ہم اب بالکل تباہی کی طرف جا سکتے ہیں. میں کیوں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اگر اب آپ نے فیصلہ نہ کیا اور نکلے نہ, جو میں نے ہر جلسے میں کہا, اور یہ جو میرا دھرنا مقصد اس کا کیا ہے, قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ اب آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. مشرف نے جب یہ سب سے بڑا ظلم کیا, این آر او جب دیا ان دونوں چوروں کو, جب ان کے اتنے 11 سال انہوں نے جو کرپشن کی تھی وہ سارے کیسز آئے ہوئے تھے اور وہ میچور ہوئے ہوئے تھے. سوئٹزرلینڈ میں پکڑے جانا تھا انہوں نے, وہ جو $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں, وہ پاکستان کو واپس آنا تھا. کیس جیت چکا تھا پاکستان, اور سر مال کا کیس جیت چکا تھا. حدائبہ پیپر مل کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وہ اسحاق ڈار نے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس بتائے تھے کہ یہاں سے کدھر پیسے بھیجتے تھے, باہر منی لانڈرنگ, اسٹریٹ فارورڈ کیسز تھے. مشرف نے این آر او دے کے دونوں کو معاف کر دیا, اور اس کا جو نقصان ہوا 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. یعنی 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ لائبلٹیز 10 سالوں میں پہنچی. 6,000 تھی 60 سالوں میں, 10 سالوں میں. تو اب وہی سٹیج آ گئی ہے. ان لوگوں نے جو 10 سالوں میں چوری کی, جو ان کے دور کے کیسز ہیں, سوائے شہباز شریف کے ایف آئی اے کے سارے کیسز ان کے دور کے, وہ کیسز اب یہ سارے ختم کریں گے اپنے آگے. اور اتنا بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
ایک ملک کے اوپر ایٹم بم بھی بچے نا وہ بچ جاتا ہے. لیکن یہ جو اخلاقیات تباہ ہو رہی ہے پاکستان کی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی کیونکہ طاقتور کو آپ مجرم کو نہیں پکڑ سکتے. اچھا, اب پھر ایک پاکستان میں ایک اور بھی ریئلٹی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی, آپ کے خلاف ہے, بھلے آپ کتنے بھی پاپولر لیڈر ہوں, جیسا بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا, آپ حکومت میں نہیں آ سکتے. کیپنگ ان مائنڈ دس کانٹیکسٹ, اب فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ نے جو بھی چیز دینی تھی دے چکا دنیا میں. 3.5 سال وزارت عظمیٰ پہ بھی بیٹھا رہا ہوں. یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی, میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے. فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا. کدھر جائے گا ملک؟ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا. یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ, چیزیں مہنگی, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی ہو جاتا. سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج. جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو, ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے. جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس, ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں. باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں, ان کے پلان بنے ہوئے ہیں. تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے. میں اس لیے زور لگا رہا ہوں. تو ہاؤ ول یو, بیکاز یہ جو آپ نے سچویشن بتائی بڑی ہے, پاکستانی بھی پریشان ہے. واٹ ول یو ڈو ٹو فورس دیٹ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن؟ دیکھیں مجھے جو میں آپ کو سامنے بتا دوں نا کہ اس کو گیم پلان کیا نظر آ رہا ہے. جس نے بھی سازش کر کے ہمیں ہٹایا تھا, اور اس میں بیرونی سازش شامل تھی. اصل وجہ وہ ہے بیرونی سازش. یعنی وہ ایک کل میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, مفتاح اسماعیل آیا ہوا تھا CNN پہ, بیکی اینڈرسن کے ساتھ. تو وہاں کہتا ہے جی ہندوستان, اس نے کہا تیل خرید رہا ہے. اس نے میرا بتایا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں ہندوستان تیل خریدا روس سے, پاکستان کیوں نہیں خرید رہا؟ ہندوستان کو کوئی 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا فائدہ ہوا ہے 2 مہینے میں. ہمارے پاس جو ڈالرز نہیں ہیں, ہم مہنگا تیل ہم کیوں نہیں خرید رہے؟ کیونکہ ہم نے تو ان سے بات چیت کر لی تھی. حماد اظہر نے لیٹر بھی دکھا دیا کہ جو ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی. اس نے کہا جی, اصل میں اس نے کہا جی جو ہمارے مائی باپ ہیں امریکہ جس کے ہم غلام ہیں وہ اجازت نہیں دے گا. یعنی وہ ان سے پرمیشن مانگ. دیکھیں یہ جو اب سیٹ اپ ہے, یہ سیٹ اپ جس طرف اب ہمیں لے کے جا رہا ہے, یہ کیا کریں گے؟ یہ امریکہ کی ہر قسم کی غلامی کریں گے. امریکہ, انڈیا اور اسرائیل, یہ ایک نیکسس ہے ان کا, جو کہ نواز شریف اور زرداری ہمیشہ ان کو خوش کرتے تھے. کیونکہ یہ جو ان کا پلان ہے نا, اسرائیل اس کے بیچ میں ہے. ہندوستان اسرائیل کا نیکسس ہے. اسرائیل اور جو انڈین لابی ہے, جو ایپیک ہے, اسرائیل لابی اور انڈین, وہ اکٹھا کام کرتی ہے امریکہ میں, اس لیے وہ ان کو خوش کرتا ہے. بزنس انٹرسٹ بھی نواز شریف کے وہاں ہیں. زرداری نے جا کے وہ میمو گیٹ میں کیا کہا تھا, حسین حقانی نے جا کے پاکستان زرداری کو فوج سے بچا لو اپنے. تو یہ جو لوگ ہیں, یہ ایک تو ساورنٹی یعنی بالکل ہمیں غلام بنا رہے ہیں ادھر. ان کا پلان پاکستان کی بہتری نہیں ہے, وہ کمزور پاکستان. ہندوستان کیوں خوشیاں بھری جب عمران خان گیا ہندوستان میں, آپ دیکھتے تو ان کی ٹی وی میں سیلیبریٹ کیا انہوں نے کہ جی بہت بڑا کارنامہ ہے. جس طرح کوئی شہباز شریف کوئی ہندوستانی ہے جو کہ عمران خان کو ریپلیس کر دیا. کیونکہ عمران خان صرف یہی تھا نا کہ میں ایک آزاد فورن پالیسی چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں پاکستان کے انٹرسٹ سامنے ہوں. اس کی وجہ سے کئی دفعہ نہ کرنی پڑتی ہے. آپ کو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. جیسے روس ہے, ہمارا انٹرسٹ ہے ہم سستا تیل خریدیں. ہمارے فورن ہمارا جو روپیہ ہے, اگر ہم اپنے فورن ایکسچینج نہیں بچائیں گے تو روپیہ گرے گا, مہنگائی بڑھتی جائے گی, غربت بڑھے گی. اس لیے ہم نے ان سے بات کی ہوئی تھی. اب یہ جو آیا سیٹ اپ, انہوں نے تو پہلے ان کی ہر بات ماننی ہے. دوسرا,
ان کا انٹرسٹ ہے اپنے سارے کیسز ختم کروانے کا. یہ جتنے بھی جو NRO2 لینے کا, یعنی وہ جو FI اور نیب کے 40 ارب روپے کے نواز شریف کے کیسز ہیں, باقی اومنی کے سارے اسد زرداری کے, انہوں نے جو نیب میں امینڈمنٹس لائی ہیں, یہ سارے اب ان کے کیس ختم ہو جائیں گے NRO2. اور تیسرا, الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی سے شروع ہو جائے الیکٹرول, ابھی بالکل پھینک دی ہے. اور الیکشن کمیشن اس سازش کا حصہ ہے. وہ اب بیٹھ کے کوشش کریں گے کہ وہ ایسی الیکشن کروائے جس میں پھر یہ واپس آ جائے. سو یہ 3 پوائنٹ ان کا پلان ہے. اب آپ سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن فائل ہو گئی پرامن دھرنے کے لیے, احتجاج کے لیے. ابھی اسی مہینے آپ احتجاج کریں گے یا اس کو لمبا کریں گے؟ کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے یہ بات میڈیا میں آ رہی ہے, وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, آپ کے اتحادی ہیں, کہ فوری طور پر لانگ مارچ کی تحریک کا اعلان نہ, اب ڈیٹ نہ دی جائے. اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں اگر واپس چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں, اسمبلیوں میں تو واپس نیشنل اسمبلی میں واپس جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس وقت ہم نیشنل اسمبلی کے اندر واپس جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ جو ساری سازش ہوئی ہے, اور مجھے ابھی بھی کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ خط بھیجا ہے, وہ جو مراسلہ جو سائفر بھیجا ہے, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اتنا ایک ملک کی سوورنٹی کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے. واضح طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور چینج کرو, نہیں تو ہم یہ کر. تو جب یہ ساتھ آ گیا ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے سازش کے تحت یہ چوروں کو اوپر بٹھایا ہے, اور ہم نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں, اس کا مطلب کہ ہم یہ سازش کو ایکسیپٹ کر جاتے ہیں, قبول کر جاتے ہیں. لہٰذا وہ تو ہے. میں یہ جو آج سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, جو میں اس ملک کا پرانی رہا تھا, ہم نے ہمیشہ ہم نے 126 دن کے دھرنے میں ساری دنیا کے سامنے ایک پیسفل پروٹیسٹ اتنا لمبا کیا ہے. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ یا لڑائی مار کٹائی ہو, کیونکہ ہماری فیملیز آتی ہیں باہر. تو اس لیے سپریم کورٹ کی رولنگ کا انتظار کر رہے ہیں. جب سپریم کورٹ کی رولنگ آئے گی, اس کے بعد فیصلہ میں ڈیٹ دوں گا. کرنا ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے اب سپریم کورٹ. بڑا سوال جن لوگوں سے, پاکستانیوں سے ہماری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے مقابلہ ہے ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے, وہ پیسے بھی بنائے ہیں, چور بھی دوسروں کو کہہ رہے ہیں. صرف احتجاجی جلسوں سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ مروب ہو جائیں گے, وہ چلے جائیں گے, تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ پاسبل. لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ صرف جلسوں سے, احتجاج سے تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اصل میں جو احتجاج ہوتا ہے نا, اور یہ جو جلسے ہوتے ہیں, اس میں ساری پبلک اوپینین موبلائز ہو رہا ہوتا ہے. جتنے بڑے جلسے مجھے نکالنے کے بعد, جب سے میں گورنمنٹ سے, میں 26 سال پولیٹکس کر رہا ہوں, سب سے بڑے جلسے ہم نے کیے. 4 دفعہ ہم نے مینار پاکستان بھرا ہے, جب یہ 11 پارٹیز نے مل کے نہیں بھرا. لیکن جو اس بار ہی پبلک نکلی ہے, میں نے اپنی زندگی میں ایسے پبلک نہیں نکلتے دیکھی. تو پبلک کو ایک ایکسپریشن دیتے ہیں. جو اس دن رات کو میں نے سینز دیکھے ہیں, رات کیا میں 12-1 بجے تھے, جو دیر لگ گئی ہمیں پہنچتے ہوئے, کیونکہ اتنی پبلک سامنے آ جاتی تھی اس کے کنٹینر کے, جو بہت سلو گئے ہم. تو جو سارے راستے پہ میں نے سینز دیکھے ہیں, جو عورتیں, بچوں کو اٹھایا ہوا رات صبح کے 4-4 بجے لوگ کھڑے ہیں, میں نے ایسے کبھی سینز پاکستان میں نہیں دیکھے. میں نے ایک زندہ قوم دیکھی ہے. تو وہ تو ہم نے کرنا ہے, احتجاج تو ہم نے کرنا ہے, جلسے ہم نے کرنے ہیں, ہم نے ہر فورم, عدالتوں کے اندر ہم نے جانا ہے, ہم ہر چیز کریں گے آئین کے اندر رہتے ہوئے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ کسی کا خیال ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر جائیں گے, ان چوروں کو, یہ ناممکن ہے. یہ ملک سے غداری ہے. الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے, ابھی ووٹرز لسٹوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہوگی, کیونکہ راجہ ریاض کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنا کے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا کر لیں گے. کیسے آپ ان کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں,
مقابلہ تو خیر عوام کے ساتھ کریں گے نا. اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک زندہ قوم ہے, زندہ ہوتی جا رہی ہے. میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ قوم اس طرح. دیکھیں جس دن میں نے صرف ایک دن پہلے جب وہ مجھے جب انہوں نے پتا تھا میں کہ یہ ساروں نے ملا کے سارا ایک پوری میچ فکس ہو گیا, تو میں نے صرف قوم کو 10 منٹ کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے ضرور پروٹیسٹ کرنا. آپ یقین کریں کہ میں اور بشرا بیگم اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایسے ہی اپنے موبائل دیکھ, تو ٹی وی پہ تو انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا. یعنی جو میڈیا سینسرشپ ہے وہ تو ہم نے کبھی ایسی بھی نہیں دیکھی. تو جو ہم نے موبائل پہ دیکھنا شروع کیا ہم حیران ہو گیا کہ جس طرح خود ہی پبلک نکلی ہے. تو وہ ایک ملک کے لیے اس سے خوشائن چیز نہیں ہو سکتی کہ قوم جاگ جاتی ہے. تو اس کو اب کچھ یہ جو بوتل سے جن نکلا ہے نا, اب یہ واپس نہیں جانے لگا. اب یہ کیسے اپنے پہنچے گا یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کیا ہمیں آئینی طور پہ ہمیں اس طرف جانے دیں گے یا نہیں تو پھر دیکھیں یہ تو ملک خانہ جنگی کی طرف نکل جائے گا. اگر آپ آئینی دروازے بند کر دیں گے تو یہ ایکسیپٹ تو کرنا نہیں ہے قوم نے ان کو, تو وہ تو پھر ایک انتشار اور خانہ جنگی. اچھا کچھ لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ بعض اوقات سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایسے معاہدے کرنا پڑتے ہیں جس میں آپ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں بظاہر, لیکن اس کا آؤٹ کم بہت آپ کے حق میں ہوتا ہے. تو کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ, کوئی بیہائنڈ دا سین کنورسیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان طاقتور لوگوں کے ساتھ جو یہ سب کنٹرول کرتے ہیں, اس کا امکان ہے کوئی؟ دیکھیں صلح حدیبیہ تو اس دن تھی صبح کو جب میں نے وہ دھرنا نہیں دیا. میں اس کو صلح حدیبیہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ صلح حدیبیہ ایک تھی بڑے مقصد کے اوپر پہنچنے کے لیے کمپرومائز, ایک مفاہمت کی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زور لگا رہے تھے کہ یہ نہیں, ہم نہیں مانتے, لیکن انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے اور پھر حکمت سامنے آ گئی. تو ہمیشہ مسلمان اس کو ریفر کرتے ہیں. مجھے پتا تھا کہ میں اگر آگے چلا جاتا, وہ اتنا غصہ تھا لوگوں کو جو انہوں نے شیلنگ کی ہوئی تھی. ایک تو انہوں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا اور وہاں ڈائریکٹ کھڑی ہوئی تھی پولیس اور فوج کھڑی ہوئی تھی آگے. دوسرا انہوں نے اور اگلے دن اور اسی دن شام کو جب اگر ہم بیٹھ جاتے تو مجھے تو یہ رانا ثناء اللہ پتہ ہے جس نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگ قتل کروا دیے, اور یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں. ایک عابد باکسر کی ٹی وی کے اوپر اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے سبزہ زار یا کچھ تھا وہاں 2 لڑکوں کو قتل کروایا. یہ بزدل ہیں دونوں, اور ہمیشہ ظالم ہوتا ہے بزدل. اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس دن جس طرح جنرل ڈائر نے کیا تھا نا, وہ اسے تو غلاموں کے خلاف کیا تھا, وہ تو اپنے لوگوں کے خلاف, انہوں نے اپنے لوگوں عورتوں بچوں کے خلاف جو انہوں نے اس دن شام کو کیا ہے. اور وہاں گلو بٹ تھے جو انہوں نے کپڑے پولیس کے کپڑوں کے دوسرے عام کپڑے پہن کے وہ سامنے گاڑیاں توڑ رہے تھے, وہ کر رہے تھے. تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انہوں نے وہی کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ 2 چیف منسٹرز تھے, ان کے اپنے گارڈز تھے, ان کے گارڈز بھی تھے, مسلح تھے. ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر تھا آزاد کشمیر کا, ان کے گارڈز تھے, مسلح تھے, لوگ مسلح تھے. تو اس وقت ایک دفعہ گولی چل جاتی تو سارا کچھ ہی بدل جانا تھا, وہاں بڑے لوگوں نے مرنا تھا. تو میں نے اس لیے اس دن صبح کو فیصلہ کیا کہ یہ اب اس وقت یہ جس طرف گیم جا رہی ہے وہ میرا مقصد کچھ اور ہے, الیکشن کروانا, یہ چلے جائے گی کسی اور طرف. لیکن یہ بہت کہانیاں اسپیکولیشن کے بات چیت ہو رہی تھی. ایاز صادق صاحب اور شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, صبح ملاقات ہوئی, شاید اس میں کوئی اور بڑی اہم شخصیات بھی تھیں, کوئی گارنٹیز کہ الیکشن اصولی طور پر ہو جائیں گے, اس طرح کی بھی کوئی بات تھی؟ دیکھیں ہم نے تو دروازہ سارا وقت کھولا ہوا ہے, کیونکہ مقصد تو الیکشن کروانا ہے, کسی سے جنگ لڑنا تو نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نیچے ہم کو چیزیں دیکھیں نا, جو آپ الیکشن کروانا ہے ایک دفعہ آپ بتا دیں الیکشن کی یہ ڈیٹ ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہم سارے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, لیکن الیکشن کی ڈیٹ پہلے دیں, اس سے نیچے نہیں ہٹنے لگے. کیونکہ اگر آپ وہ کریں گے اس کا مطلب کہ سازش شروع ہو جائے گی, آپ ڈیٹ نہیں دیں گے, آج ہی کل ہے, ایک اگلے مہینے تو اس سے اگلے مہینے. اس وقت جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, ہم صرف اور قوم بھی
صرف ایک چیز چاہتی ہے کہ آپ الیکشن ڈیٹ دیں, پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کون حکومت کرے گا. امریکہ کی بنائے ہوئے اس ملک کے بڑے بڑے مجرم وہ اوپر بیٹھ کے 60% بیل کے اوپر جو مجرم ہے وہ ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اوپر سے وہاں باہر بیٹھا ہوا سزائے یافتہ, قانون سے بھاگا ہوا, جھوٹ بول کے گیا ہوا, کرپشن کے اوپر پکڑا ہوا, وہ آدمی ہماری زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ بات بڑے نپے تلے انداز میں کرتے ہیں, سمجھ بھی آ جاتی ہے آدمیوں کو, اور آپ کھل کر وہ بات بھی نہیں کرتے. لیکن کچھ سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. جس رات آپ پارلیمنٹ میں جنگ لڑ رہے تھے اور اسد قیصر صاحب نے بھی بڑا ایک رول پلے کیا, تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو کچھ مرضی ہو جائے آپ بالکل یہاں پر کسی طرح سے بھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن جب وزیر اعظم ہاؤس سے واپس آئے تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اس رات کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی ہیں, تو اگر تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہوا کیا اور what changed everything. دیکھیں, وہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی, چیزیں تو ساری سامنے آ جائیں گی. لیکن وہ رات اگر آپ میرے سے پوچھیں, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, لیکن پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ایک ایسی رات گنی جائے گی اس تاریخ میں جس میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچا, پاکستان کے اداروں کو بہت نقصان پہنچا. جو ادارے ملک کو ایک فاؤنڈیشن دیتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, ان اداروں نے پاکستان کو کمزور کر دیا. اور پھر یہی نہیں ہوا کہ جس طرح وہ ساری شام ہوئی جس میں یعنی میں ڈیٹیلز پھر کبھی بتاؤں گا, لیکن جو پاکستان کی جمہوریت سے ہوا اس دن رات کو, دیکھیں نا, اسپیکر کو یعنی اس کے ہاتھ باندھ دیے پکڑ کے. پارلیمنٹ کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوتا ہے, یعنی پارلیمنٹ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے ایک جمہوریت کے اندر. اسپیکر کے ہاتھ باندھ دیے جس طرح کہ آپ کو کنٹیمپٹ لگ جائے گی تو آپ کو یہ ہو جائے گا. اور اسپیکر صاحب بڑے پریشان تھے اس دن. تو میں نے ایک وہ پوائنٹ اس طرح کا آ گیا, پھر وہ گاڑیاں بھی آ گئی. ہمیں تو خیر میں پی ایم پتہ چلا کوئی گاڑیاں بھی باہر کھڑی ہو گئی ہیں اور کوئی 2 عدالتیں بھی کھل گئی ہیں. تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن میرے خیال میں ہمارے ملک کے اداروں کو بہت نقصان پہنچا اس دن رات کو. سب سے زیادہ آپ کو کس چیز نے مایوس کیا, یعنی جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی آپ کے لیے اس رات؟ میرا جو سب سے مایوس ہے, دیکھیں, پاور چھوڑنی, یعنی 3.5 سال میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ اب ہماری گورنمنٹ نہیں بچے گی. کئی ایسے حادثے ہوئے, یعنی پہلے تو وہ اکانومی بینکرپٹ تھی, وہ اگر ہمیں نہ مدد کرتے, یہ جو باہر ہمارے دوست ہیں چائنا, UAE اور سعودی عربیہ, تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. تو جس طرح ہم تو بلکہ ڈیفالٹ کرنا شروع ہو گئے تھے, 2-3 ہفتے کے ریزروز رہ گئے تھے سارے. تو انہوں نے نہ وہ اس ٹائم پہ مدد کرتے, بڑا مشکل وقت تھا وہ. پھر انہوں نے سازشیں ہوئی, دھرنا آ کے, ابھی پہلا سال بھی نہیں ہوا تو اس نے آ کے فضل الرحمان یہاں دھرنا دے دیا. ہم نے تو کوئی اس کے لوگ نہیں پکڑے, ہم نے تو کوئی FIR نہیں, ہم نے تو کوئی ٹیئر گیس شیلنگ نہیں کی. وہ آ کے یہاں بیٹھ, ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا گورنمنٹ کو, آتے یہاں آ کے یہ سارے اوپر چڑھ گئے. یہ جتنے بھی آج جو ہمیں شیلنگ کر رہے ہیں, یہ سارے نون لیگ وغیرہ, یہ سارے اوپر چڑھے ہوئے تھے اس کے اوپر. یہ شہباز شریف اس کے کنٹینر پہ, اور بلاول اور سارے. تو ہر تھوڑی 3 مہینے کے بعد آ جائے جی اب گورنمنٹ گرے گی, تو پھر کوئی سازش ہو, پھر اب گورنمنٹ. تو وہ ایک, تو میرے ذہن میں تو ہمیشہ, میں تو رہ ہی اپنے گھر میں رہا تھا, اور ہمیشہ میں نے اپنے گھر میں, اگر اللہ نے پھر بھی کبھی موقع دیا, گھر میں ہی رہوں گا, کیونکہ میرا گھر کے اپنے خرچے, اپنے نوکر, اپنا سب کچھ. تو مجھے کبھی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان ہوا, میری زندگی میں کوئی چینج ہوا ہے. میں تو تیار تھا سارا وقت. اور میں نے اسمبلی میں بھی تقریر, کسی نے کہا جی وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ جی بڑی بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے. میں نے کہا گورنمنٹ تو پاور تو اللہ دیتا ہے, اللہ لے لیتا ہے. تو لیکن جو مجھے تکلیف سب سے زیادہ ہوئی وہ ایک کہ جن کے خلاف 26 سال سے میں جہاد کر رہا ہوں, ان 2 بڑے خاندانوں کے ساتھ, اس ملک کی 60 سالہ 62 سال 75 سال میں 62 سال 30 سال 2 خاندانوں نے حکومت کی اور 30 سال فوجیوں نے حکومت کی. اب جنہوں نے 30-32 سال ان 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے, ان کی چوریوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو 40 ارب تو صرف جو سامنے آئے نا,
ان کی باہر اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں دونوں خاندانوں کی. اتنی مشکلوں سے ان کو ہم کوشش کر رہے تھے, ان کو شکست دی اور پھر قانون کی, اور قوم نے ووٹ دی, قانون کے نیچے ان کو لے کے آ رہے ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں. پہلی دفعہ ان کے اوپر کچھ ہوا, ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا. اس سے بڑا ایک قوم پہ کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میرے سے ایک چیز پوچھیں نا, چلے میں مانتا ہوں ہمیں گورنمنٹ اٹھا دیں, کسی اور لے آئیں, کوئی اچھے قابل لوگوں کو لے آئیں, ملک کے چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا. میرے لیے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کیسے یعنی کون اس ملک سے اتنی دشمنی کر سکتا ہے؟ یہ تو ملک سے دشمنی ہے نا. یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آ کے بیٹھے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ وہ بیٹھا ہوا ہے باہر, نواز شریف بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار جو ان کا فرنٹ مین ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہیں, شہباز شریف کا بیٹا جیسی یہ مقصود چپڑاسی کیسا ہے اس نے اس کو باہر بھجوا دیا, اس کا داماد باہر بیٹھا ہوا ہے, لندن میں عیاشیاں کر رہے ہیں, محلوں میں رہ رہے ہیں, وہاں سب سے مہنگے علاقوں میں رہ رہے ہیں. ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں؟ یہاں روپیہ گر رہا ہے تو ان کی تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. آج اگر میرے ڈالرز میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں میری پراپرٹیز, تو جیسے جیسے ہماری دولت کم ہو رہی ہے ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں؟ ان کو لا کے اوپر بٹھانا. تو مجھے اس کے اوپر اگر تکلیف ہوئی ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں اگر ملک سے اصل غداری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے. اچھا, آپ کے خلاف سازش آپ ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انہوں نے شروع کی ہے. اس میں امریکہ کا ایک بڑا رول ہے, ڈونلڈ لو کی آخری جو کنورسیشن ہے, سائفر صاحب آپ کے دوست بھی ہیں, بیرونی حکمران جو ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں. کبھی کسی نے اس حوالے سے آپ کو وارن کیا ہو, تھوڑا یہ آپ نے ان کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا ہو کہ اس طرح کی ہوا چل رہی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہو؟ دیکھیں, پہلی دفعہ تو میں نے یہ جب اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی, مجھے یاد ہے OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی سعودی عربیہ میں, تو میں نے پہلی دفعہ بات کی کہ ہم مسلمان لیڈر ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے, ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی ان کو بتانے کے لیے کہ 1.25 یا 1.5 ارب لوگوں کو مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے. میں نے وہ پہلی دفعہ بات کی, اور اسلاموفوبیا کے جو مسلمان وہاں رہتے ہیں ان سے بڑی, ان کو ہر وہ حجاب عورت پہنی اس کو گالیاں نکالتے ہیں سڑکوں پہ, داڑھی رکھی ہو ان سے. تو میں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے OIC کی ہیڈز کی بات. تو مجھے یاد ہے میں نے جب کہا تو ان میں سے میں نام نہیں لوں گا, ایک مڈل ایسٹرن ہیڈ آف اسٹیٹ تھے, تو میرے پاس آیا, اس نے کہا یہ پہلی دفعہ کسی نے بات کی, کسی میں جرت ہوئی ہے بات کرنے کی, تمہیں نہیں پتہ یہ تمہارے پیچھے وہ پڑ جائیں گے. تو مجھے یہ پہلی دفعہ بات کی. پھر میں نے UN میں بھی تقریر کی, اور اس کے بعد بھی مجھے لوگوں نے, اپنے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے تمہارے, کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ایسی, اور جو ہیں مہاتر محمد ان کو, یا جب ابھی پھر سے آئے تھے جب آخری دفعہ بھی, تو ان کو 2.5 سال میں فارغ کر دیا تھا مہاتر محمد کو. اور پھر دوسرے اردوغان ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کے اوپر وہ جو کو ہوا تھا, وہ اردوغان کہتے ہیں کہ امریکہ میں اس نے کو کیا تھا. تو وہ مجھے یہ تو تب کہتے تھے سارے لوگ, یہ کہتے تو رہتے تھے, لیکن دیکھیں میں تو کوئی پاور میں اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ میں نے فیکٹری یا کوئی باہر, میں تو ایک نظریے کے تحت آیا تھا. اور میرا وہی نظریہ ہے کہ یہ ملک جب تک اس کا جو جس وجہ سے یہ ملک بنایا گیا تھا, اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے اتنا بڑا نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اگر ہم اس کو اوپر عمل نہیں کریں گے, اور لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے. ہندوستان کے مسلمان انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی کیونکہ وہ اتنا پاورفل نعرہ ہے, وہ ہمارا مذہب کا بیسس ہے کہ ہم اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو جو ہم یہ غلامی کرتے ہیں, میں تو آیا ہی پولینڈ, آپ میری 26 سال پہلے کی تقریر سن رہے ہیں, میں نے کہا میں کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. 26 سال پہلے میں وہی بات کرتا تھا جو آج کر رہا ہوں. میں بلیو کرتا ہوں کہ خودداری اور ایک قوم کی غیرت قوم کو اٹھاتی ہے. یہ اس طرح کے ہاتھ پھیلا کے کبھی ادھر جا رہے ہیں اور ان کے سامنے لیٹ رہے ہیں, اور CNN میں کہہ رہے ہیں جی ہمیں امریکہ سے پرمیشن ملے گی تو ہم تیل خریدیں گے. ہمارے لوگ یہاں بے شک بھوکے مر جائیں لیکن امریکہ سے, میں اسی کے خلاف تو آیا تھا. تو اگر ہم اپنے اصولوں اور جو نظریے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے, اسے بہتر ہے نہ پاور میں رہو. اتنی بڑی سازش ہوئی, اور
بیرونی جو ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے پاکستانی سفیر کو اتنی سخت انداز میں بات کہی, اور آپ نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ نے وہ ان کو ترین صاحب کو بھی بھیجا کہ یہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ بہت بن رہی ہے, ہم صحیح کھڑے ہو رہے ہیں, اگر گورنمنٹ چینج ہوئی تو یہ اس طرح سے خرابی ہوگی. آپ کی اپنی بھی بات ہوئی ہوگی, ہماری ایجنسی سے بات ہوئی ہوگی, آپ کی جنرل باجوہ سے بات ہوئی ہوگی, کیا وہ they didn't realize that یا کیوں خاموش رہے؟ کیونکہ یہ بڑا ایک سوال ہے. میں نے نیوٹرلز کو بڑے کلیئرلی بتایا کہ یہ بڑا یہ معجزہ ہے. اگر مجھے یہ کوئی کہتا نا آج سے 3 سال پہلے کہ پاکستان اپنے تیسرے اور چوتھے سال میں 5.6% پہ گرو کرے گا, دولت میں اضافہ, اور چوتھے سال میں 6%, اور کرونا کے باوجود جب دنیا میں تباہی ہوئی تو میں ماننا نہیں تھا. تو یہ تو معجزہ ہوا ہے نا, ہمارے اللہ کا خاص کرم ہوا ہے ہمارے پہ. اور میں ضرور اپنی اکنامک ٹیم کو داد دوں گا کہ ہم بڑی اچھی پالیسیز بنی. میں نے بالکل یہ جا کے بتایا, میں نے کہا یہ اگر آپ نے کیا اس وقت یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ کامیاب ہو گئی تو یہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچی. جیسے ہی کانفیڈنس گیا یہ نیچے جائے گی. پھر شوکت ترین گیا, شوکت ترین نے پریزنٹیشن دی, اس نے پورا بتایا کہ یہ سچویشن ہے, پورا نمبرز بتائے, اور وہی ہوا. جیسے وہ گورنمنٹ گئی, اب حالات دیکھیں کہ اکانومی روپیہ کدھر جا رہا ہے, اور آگے جو مجھے تو جو خوف آ رہا ہے, جو مہنگائی کا اب سمندر آ رہا ہے آگے. ابھی تو شروع ہوا ہے مہنگائی, ابھی تو ابھی نے پٹرول اور ڈیزل اور بڑھانا ہے, تو اس کا جو امپیکٹ پڑے, اب بجلی بڑھانی ہے, اس کا امپیکٹ سب چیزوں پہ پڑے گا. تو بٹ کیا رسپانس تھا, کیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا, آپ فضول میں بات کر رہے ہیں, یا وہ کہتے تھے کہ ہم بس خاموش ہیں؟ ہمیں تو کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے اور ہم نیوٹرل ہیں. لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس میں تو یہ تو کبھی پاکستان جیسے ملک میں ممکن ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کو اتنی گالیاں نکال رہے ہیں, جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, وہ اس طریقے سے یکجا ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, انہوں نے تو کٹھا ہونا تھا. سبھی میرے آپ 11 سال پہلے انٹرویو, میں نے میرے خیال میں نسیم زہرا کو انٹرویو دیا ہوا تھا 11 سال پہلے یا 12 سال پہلے. میں تب انہیں کہا تھا, میں انہوں نے کہا کہ یہ جب ہم آئیں گے, میں آؤں گا نا, یہ دو سب اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں. یہ آپس میں تو کرتے ہیں نا, نورا کشتی, دونوں کرپٹ ہیں. انہوں نے جب پہلے دفعہ جو ان کی 2 دفعہ گورنمنٹس گری 90 کی دہائی میں, وہ کرپشن پہ گری تھی. جب یہ NRO لے کے آئے مشرف سے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے ایک دوسرے کو, آپ بھی پیسہ بناؤ, میں بھی پیسہ بناؤں گا, اپنا نیب کا ہیڈ رکھ لیں گے, اپنے سلیکٹرز الیکشن کمیشن اپنے رکھ لیں گے, اپنی کیئر ٹیکر رکھ لیں گے مل ملا کے, اور ہمارے بچے تک باریاں ہم کھاتے رہیں گے. تو انہوں نے پھر مل کے کھائے ہیں. یہ جو 4 گنا جو ہمارا قرضہ 6,000 ارب سے گیا 30,000 ارب پہ, انہوں نے مل کے لوٹا ملک کو. انہوں نے اور ان کے جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ تب کے بنے ہوئے ہیں. نیب نے پھر بھی جو کیسز بنائے ان کے دور میں تو چپ کر کے بیٹھ, ان کے دور کے بنے ہوئے کیسز. ذرا سپریم کورٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ عدالتیں رات کو کھلی, سب کچھ ہوا, اب آپ پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ایک انہوں نے سو موٹو بھی لیا ہے, جو انہوں نے قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں. ECL جو ہے, وہ جو لسٹ ہے, اس میں بھی انہوں نے ساری تبدیلی کی ہے. ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ دباؤ میں لا کے چیف جسٹس کو 2 یا 3 جو ججز کی اسامیاں ہیں وہ پوری کروا لیں, فل کروا لیں, کیونکہ اٹارنی جنرل اور جو منسٹر آف قانون ہیں, اب ان کا ووٹ جو ہے یہ اپنی مرضی سے وہ ان کو آ جائے گا. اس ساری صورتحال میں تو یہ اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں, دباؤ میں لے کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں سبھی, آج پاکستان, میں نے پھر سے شروع میں جب آپ سے بات کی تھی, فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہوا ہے, ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ جس طرح ہم اللہ سے نماز میں مانگتے ہیں نا کہ اللہ ایک ان کے راستے پر جن کو نعمتیں بخشے, ان کے لیے جو تباہی کا راستہ ہے, یہ قوم کا بھی یہی ہے. ایک طرف ہے, ایک راستہ نظر آ رہا ہے جو کہ اس ملک کو اوپر اٹھا دے گا, جو قانون کی بالادستی, رول آف لا, اور دوسرا ہے تباہی کا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے ملک تباہ ہو جاتا ہے, جو تیسری دنیا کی غریب ملکوں کی کہانی ہے. اب یہ سب کا ٹرائل ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹرائل ہے. ساری قوم کے سامنے پتہ ہے کہ پاور بروکرز تو وہ ہیں
وہ ٹرائل پہ ہیں, عدلیہ کی ٹرائل ہے, سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت ٹرائل ہے. آپ دیکھیں نا, میں ان سے آج جو ہمارا کیس ہے, میں سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو میرا حق ہے یا نہیں پرامن احتجاج کا. ادھر سے وہ جو ایک قاتل وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یعنی کس قانون کے تحت وہ کر دے گا کہ جی اب میں پھر پکڑوں گا, میں ماروں گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی محلے کا یہ کوئی کہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا. میں یہاں کدھر گیا قانون, کدھر گیا آئین, کدھر گئے ہمارے حقوق؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ سب ٹرائل پہ ہیں. سمی قوم دیکھ رہی ہے, ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے, میڈیا ہاؤسز کو دیکھ رہی ہے, اینکرز کو دیکھ رہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کن کی کوریج اوپر جا رہی ہے. آپ اپنی کوریج دیکھ لیں, آج کیا آپ ٹی وی چینلز کی کوریج دیکھ لیں, کون کی زیادہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, کون نہیں. قوم کدھر کھڑی ہے آج؟ تو قوم اگر میڈیا ہاؤسز اور اینکرز اور صحافیوں کا بھی وہ احتساب کرتی جا رہی ہے تو وہ ان کی طرف بھی دیکھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اور اس میں جدھر آپ فیوچر پاکستان کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب یہ کدھر کھڑے ہوتے ہیں ادارے. زبردست ہے یہ بات. اچھا, ایک اب آخری سوال آپ سے, کیا آپ میسیج دیں گے پاکستانی قوم کو آنے والے وقتوں کے حوالے سے, اپنی سٹرگل کے حوالے سے؟ دیکھیں, میری تو زندگی گزری ہے سٹرگل میں نے تو ساری زندگی اونچ نیچ دیکھی ہے. دیکھیں, اسپورٹس کی گراؤنڈوں میں بڑی ٹریننگ ملتی ہے. آپ ہارتے ہیں تو کیا آپ کو گزرنا پڑتا ہے کس مینٹل سٹیٹ سے, اور آپ جیتتے ہیں تو آپ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو اونچ نیچ ہے نا, یہ آپ کی بڑی زبردست ٹریننگ کروا دیتی ہے. تو میری تو زندگی کی ٹریننگ ہے کہ میں نے تو کبھی ہار مانی نہیں ہے. میری تو فلسفی یہ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو وہ ہار مان جاتا ہے, اور ہرا ہی نہیں سکتی اس آدمی کو جو ہار نہیں مانتا. تو میں نے تو یہ سٹرگل کرتی رہنا ہے. تو اور میرے لیے یہ جہاد ہے, یہ اللہ کے لیے کام ہے, میری ذات کے لیے تو نہیں. مجھے جس طرح میں نے کہا میں خوش قسمت انسان ہوں, اللہ سب کچھ دے بیٹھا. لیکن یہ قوم کا بھی اب ٹیسٹ ہے. کیا قوم اب اس ملک کی اپنی ذات کو ختم کر کے, یعنی میرے اپنے مفادات ختم کر کے کہ جی میری بزنس نہ رک جائے یا میرا جناب مجھے کوئی ذلیل نہ کر دے. میں نے اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائیں. وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے خوف سے. یہ سب سے زیادہ یہ جو رانا ثناء اللہ یہ جو مار رہے ہیں نا, بڑھ کے مار رہے ہیں پنجابی فلموں والی, یہ ڈرانے کی کوشش, خوف دلانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے اس دن رات کو خوف دلوایا لوگوں کو, ٹیئر گل, عورتیں بچے دیکھ رہے ہیں, عورتیں بچے ہیں. میں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا اپنے لوگوں سے کسی کو ایسا. ہاں, غلاموں پہ وہ ظلم دیکھا ہوا ہے, دوسرے ملکوں میں جا کے قومیں ظلم کرتی ہیں, اپنے لوگوں کو ایسا ظلم نہیں. خوف پھیلا رہا ہے. تو میں اپنی قوم کو میرا یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ, جب اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں تو خوف کا بت بھی شرک ہے, لالچ کا, پیسے کا بت, سب شرک ہے. جب آپ اپنی رزق ڈرتے ہیں, جی میری رزق چلی جائے گی, میری نوکری چلی جائے گی, اور آپ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں, یہ بھی شرک ہے. لا الہ الا اللہ کا میں چاہتا ہوں اپنی قوم جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا, جس نعروں پہ, اس کا مطلب سمجھ آئے. خوف توڑیں, خوف کی زنجیر توڑیں, اور آپ نے اس وقت جہاد سمجھ کے ہر طرح اب نکلنا ہے آگے. کیونکہ یہ فیصلہ ہوگا, اگر آپ نے یہ جنگ نہ لڑی تو یہ آگے جا کے آپ کے بچوں کو جنگ لڑنی پڑے گی, اور وہ مشکل جنگ ہوگی. ابھی آپ پھر بھی جدھر ملک کھڑا ہے ہم اس راستے پر نکل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ ثناء اللہ جیسے اور شہباز شریف جیسے اور یہ حمزہ شریف جیسے اور نواز شریف اور یہ زرداری ٹائپ لوگوں کے, ان کو پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ کیا لوگ ہیں, اگر ہم نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر آگے تو ایک تباہی ہے ملک کی. عمران خان صاحب, بہت بہت شکریہ. اٹس ریئلی ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو.